بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، این بی نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرہ مین فرقان نواز صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی آنے والی ہے اور ایک نئی جو امنگ ہے یا ایک نئی جو سیاست میں ایک کرن ہے وہ ابھرنے والی ہے، وہ ایک نیا سورج طلوع ہونے والا ہے اور پاکستان کی سیاست کو نیا زاویہ ملنے والا ہے۔ پاکستان کے نوجوان قیادت کو باقاعدہ ایک نوجوان قیادت ہی ملنے والی ہے اور اس قیادت کی وجہ سے یا اس تبدیلی کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے جو مختلف حلقے ہیں ان میں مختلف قسم کی باتیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں۔ جی ناظرین، میں جس بڑی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجھے یاد ہے ذوالفقار بھٹو صاحب کے جو آخری لفظ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے مار دیں گے تو میں لاڑکانہ کی مٹی سے خوشبو بن کے ابھروں گا اور میں مونجو دڑو کا آدمی ہوں، انسان ہوں اور میں مونجو دڑو سے نکلوں گا۔ تو جی ناظرین، وہی مونجو دڑو سے اور لاڑکانہ کی مٹی سے اٹھنے والی سوندھی سی خوشبو نے ایک نئی قیادت کو جنم دیا ہے اور اس کا نام ہے ذوالفقار بھٹو جونیئر۔ ہمارے ملک میں ایک انقلاب آنے والی ہے، لوگ بہت ناراض ہیں، لوگ اسی وڈیرے سسٹم کے ساتھ فیڈ اپ ہیں، لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں، فیوڈلزم، سرمایہ دار، یہ چیزیں نہیں چاہتے ہیں۔ We need radical reforms, but our politicians will not give us radical reforms because we have spent the last 75 years dancing between feudalism and capitalism. There is no space for social reform. Yes, in terms of the lands that we have, تقریباً سارے تو ڈوب چکے ہیں اور ہمارے ہاری کے گھر بھی گرے ہوئے ہیں۔ تو جی ناظرین، اس کا جو فیصلہ ہے وہ 2 ہفتے یا 3 ہفتے قبل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کی جو سیاسی کا اجلاس ہوا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے، اس میں جو ہے وہ اپنا پارٹی رہنما جاوید اقبال معظم نے انہوں نے تجویز دی تھی کہ جب تک ذوالفقار بھٹو جونیئر کو سیاست میں نہیں لایا جاتا تب تک پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی جو سیاست ہے وہ جہاں ہے اسی حد تک محدود رہے گی اور ہم ایک کونسلر تک جو ہے وہ منتخب نہیں کروا سکتے۔ And I had a deep interest in wildlife and I wasn't satisfied with what I was learning in school, I'll be honest. So I volunteered with Sindh Wildlife Department and WWF اور مینگرووز کے ساتھ بھی میں نے کافی کام کیا تھا۔ پھر میں نے ڈائریکٹر کو بولا تھا کہ میں انڈس ریور ڈولفن دیکھنا چاہتا ہوں، یہ جو جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں بلہن اور سرائکی میں بھی کہتے ہیں بلہن، اندھی بلہن، بلائنڈ ڈولفن۔ اینڈ آئی ریممبر کہ میں 15 سال کا تھا اور میں سکھر گیا اس وقت۔ ڈیپیوٹی ہیڈ کنزرویٹر آف سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ واز ڈاکٹر حسین بخش بھگت۔ He has passed away since, so God peace on his soul. And he took me on a boat ride on the Indus in the middle of Sakhar Rodi ke beech mein na. We left from Satyanjastan, we went downstream koi matlab motor ke baghair. Within 10 minutes I saw my first dolphin. It was like seeing a unicorn. And then again more اور میں اتنا حیران ہو گیا کہ ہمارے ملک میں یہ یونیک اسپیشیز ہے، a river dolphin. And what's very interesting about the Indus River dolphin is that it's one of the most ancient species of dolphins. It's older than marine dolphins. اس لیے ان کا لک تھوڑا عجیب ہے، بڑا چونچ اور ان کا سر بھی کافی بڑا ہے اور ان کا فن بھی تھوڑا چھوٹا ہے اور ان کے دانت بھی بڑے بڑے ہیں، it's like a dinosaur. ناظرین، 1995 یا 96 میں مجھے پراپر یاد نہیں پڑ رہا کہ شہید جو میر مرزا بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی بنیاد رکھی تھی اور اس کے حوالے سے ایک کنونشن بلوایا تھا اور اس کے خد و خال طے کیے گئے تھے، ان کا منشور کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا تھا اور اسی جو ہے وہ اس میں جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اعلان کیا گیا تھا اور اسی میں جو ہے وہ پارٹی کے عہدیداروں کا انتخاب ہوا۔ تو ناظرین، اس کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ جو ہے وہ کہیں سے بھی ایک بھی ایم پی اے کی نشست نہیں جیت سکا، نہ ہی کسی ٹاؤن ناظم کی کوئی نشست جیت سکا ہے۔ تو ناظرین، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے اندر اس چیز پر جو ہے وہ انتہائی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ سیلاب کے دنوں میں
ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے جس طرح عوام کی اشک شوئی کی، جس طرح ان کے دکھوں میں، درد میں، تکلیف میں، ان کی اذیتوں میں جو ہے ان کے جس طرح وہ بیچارے سادہ سی ایک چپل پہنے اور شلوار گھٹنوں تک اور سیلاب کے پانی میں، کیچڑ میں اور تکلیف زدہ لوگوں کے درمیان کہیں دعائیں مانگتے ہوئے تو کہیں التجائیں کرتے ہوئے، تو کراچی پریس کلب میں کہیں جو ہے وہ امداد کے لیے التجائیں کرتے نظر آئے۔ The US has committed $30 million in aid, even though the government of Pakistan says the cost of these floods could be $10 billion or more. Given Pakistan is historically and currently responsible for less than 1% of global carbon emissions, but is one of the top 10 most vulnerable countries to climate change, is it fair that the US and the West aren't doing more to help Pakistan, given we in the West are historically responsible for more carbon emissions than anyone else, but your country is suffering at this crazy level? You know, cancel debt, cancel Pakistan's debt. Pakistan has an incredibly huge debt towards the rest of the world, and the world, the IMF, the World Bank, has funded dams, have funded barrages, have funded all these major mega projects within Pakistan also that have exacerbated the flood. And I know it sounds strange because dams are meant to store water, but what dams have actually done is unequally also distributed the flood water, and more than 50 dams have also broken in Pakistan in these floods. So you know we have so much debt towards the people that are responsible for this. So we as a nation, we need to clear that. Otherwise, people will starve. There is a famine coming. Something like 90% of the crops within this area, within Sindh, have been wiped out. Our cotton crop has been 50% wiped out. That's the backbone of our economy. یعنی سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ذوالفقار علی بھٹو کی ان خدمات کو دیکھا گیا تھا، اور جس طرح انہوں نے محنت کی، جس طرح لوگوں میں گھلے ملے، اور جس طرح انہوں نے جہاں کے دورے کیے، تمام تفصیلات، اور ان کے بیسیکلی ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہے وہ ایک بہت بڑے کلاکار ہیں، بہت بڑے کلاکار۔ السلام علیکم، میرا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے، میں آرٹسٹ ہوں، ویژول آرٹسٹ ہوں، اور میں امریکہ میں رہتا ہوں۔ My father was killed, my grandfather was killed, my uncle was killed, my aunt was killed. All very brave people and people who I love dearly, and I admire their sacrifices. But why is there this expectation of shahadat? Is to believe very much that I was Sindhi, you know, a Sindhi Pakistani. My father, Mir Murtaza Bhutto, he would always tell us کہ آپ سندھی ہیں اور سندھی کی زبان سیکھنا ہے اور سندھی کپڑے پہننا ہے اور سندھی کلچر آپ کو لرن کرنا ہے۔ My inspiration is the shrine, the Sufi shrine. جیسا کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کہیں رقص کرتے نظر آتے ہیں تو کہیں وہ جو ہے وہ مغربی ممالک کی شاہراہوں پر نماز ادا کرتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مسلمان ضرور ہوں پر میں دہشت گرد نہیں ہوں۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو سیاست سے اس لیے الگ رکھنے کی کوشش کی گئی تاکہ جو ہے وہ جس طرح بھٹو خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کو جس طرح شہید کیا گیا، اس کے بعد شاہنواز بھٹو کو جس طرح زہر دے کر شہید کیا گیا، جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کے ہوتے ہوئے 20 سپٹمبر 1996 کو 70 کلفٹن سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر جو وہ میر مرزا بھٹو کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ I challenge them to come and arrest me. If they can face the consequences afterwards, the political consequences. But the consequences now will be far greater than he'd envisaged after a shootout that began when police stopped his vehicle and Murtaza Bhutto's death drew a huge and stunned crowd to his Karachi home, where his body was taken to lie before burial. Supporters cried that he was a martyr.
His father was hanged, his brother apparently poisoned. This is a family accustomed to grief. While Bhutto's mother demanded justice, his distraught widow said she hoped her husband's death would prove to be the sacrifice required to solve her country's problems. What more blood, precious blood can we give for our salvation? To Pakistan's problems and to those of his sister above all. اور اس کے حوالے سے ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ پلان کیا گیا تھا. وہ آپریشن کیا تھا, اس کی پلاننگ کیسے ہوئی, اس میں کون کون سے لوگ کہاں سے آئے, یہ میں شہید میر مرزا بھٹو کی شہادت کے حوالے سے ایک اسپیشل پروگرام میں یہ سارے انکشافات کروں گا. کیونکہ میر مرزا بھٹو کے حوالے سے آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی کہ مرزا بھٹو کو کس طرح شہید کیا گیا, یعنی کس طرح. اس کتاب کا نام تھا مرزا بھٹو پاکستان آمد سے شہادت تک. تو ناظرین یہ 1997 میں بک میری پبلش ہوئی تھی, اور بدقسمتی ہے کہ میرے اپنے پاس بھی اس کی ایک کاپی نہیں ہے. تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ اس کے بعد پھر جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا, تو اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہوں یا فاطمہ بھٹو ہوں, انہوں نے جن تکالیف کو دیکھا ہے, جس درد کو دیکھا ہے, جن اذیتوں کو دیکھا ہے, جس طرح جو ہے وہ آنسو بہائے ہیں اور جس طرح اپنے آنسو پیے ہیں, اس کو لفظوں میں بیان کرنا انتہائی ناممکن ہے. ناظرین کئی مرتبہ میں نے جب جونیئر کی جو ہے وہ رقص دیکھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے مونجو دڑو کی سمبارا نے خود ایک نیا جنم لیا ہو. تو ناظرین وہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر بہت بڑے کلاکار ہیں, اس نے اپنے درد کو اس کلا میں ڈھال دیا, اور فاطمہ بھٹو صاحبہ نے اپنے درد کو لفظوں میں ڈھال دیا, اور وہ ایک بہت بڑی رائٹر بن گئی, اور اس پہ میں نے ایک تفصیل سے آپ کو بتایا بھی تھا. تو ناظرین اب انتظار صرف اس بات کا ہے کہ جیسے ہی سیلابی صورتحال ختم ہوتی ہے تو اس کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا, اور جس کی وجہ سے جو سندھ کے جو وڈیرے ہیں, جو سردار ہیں, جو زردار ہیں, جن کی سندھ پہ مونوپولی تھی, جنہوں نے سندھ پہ قبضہ کر رکھا تھا, جنہوں نے سندھ کے عوام پہ قبضہ کر رکھا تھا, جنہوں نے سندھ کے عوام کے ترقیاتی بجٹ پہ قبضہ کر رکھا تھا, کھربوں روپے نگل گئے. افسوس کی بات ہے ناظرین, یہاں حیرت ہوتی ہے, کھربوں روپے ترقیاتی بجٹ کے نام پر حکومت کھا گئی, اور نہ تو کوئی نیب پوچھتا ہے, نہ تو کوئی اور ادارہ پوچھتا ہے, جیسے سندھ حکومت ہر جواب سے بری الذمہ ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ سمیت آدھی کابینہ اور پیپلز پارٹی کے آدھے سے تھوڑے سے کم و بیش اراکین اسمبلی تقریباً کرپشن میں ملوث پائے گئے. ان نیب نے بڑی کاروائیاں کرنے کی کوشش کی, یہاں تک کہ ان کے اہل خانہ کے نام پر بڑے اثاثے نکلے, لیکن بدقسمتی سے نیب کی جو ہے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے اور آنکھیں بھی نکال دی گئی ہیں. تو اس وجہ سے صورتحال اس وقت سندھ کی یہی ہے. تو بہرحال سندھ کے عوام کو ایک نئی قیادت ملنے والی ہے, اور یہ قیادت عنقریب جو ہے وہ اس کی جو سندھ سے جس نے ابتدا کی تھی, عنقریب وہ جنوبی پنجاب کا بھی دورہ کرنے والے ہیں, اور شاید اس کا باضابطہ طور پر جو اعلان ہو وہ لاہور میں ہو. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جتنے بھی محنت ہے, جتنے بھی میرے پاس ہمت ہے, میں فلڈ ریلیف میں ڈالوں گا. فی الحال میرے کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست میں کے آنے میں, مگر لوگوں کے مدد دینے کے لیے میں تیار ہوں. میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو ڈیوسٹیشن جو ہوئی ہے, جو تباہ ہوئی ہے, وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کی اسکیل اتنی بڑی ہے کہ ہم اپنے بڑے سے بھی پوچھتے ہیں, جو 80 سال عمر کے لوگ ہیں, ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کبھی ایسے دیکھے ہیں سیلاب, اور وہ سب کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم ہے ان کی لائف میں جو that they've seen such a flood. اور ہمارا حکومت already is already in an economically weak position. So at this point it's become every person, every village, every community for themselves. And this is a time for us as Pakistanis to rebuild our country.